السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی مائیں بہنیں، آج کے اس اجلاس میں میرا موضوع ہے دین اور دین اسلام کا مفہوم۔ میں انشاءاللہ موٹی موٹی باتوں میں مختصر طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تم نصیحت کرو، مومنوں کو نصیحت فائدہ پہنچائے گی۔ تو ویسے تو اہل علم آپ کے یہاں موجود ہیں، میں صرف ازراہ نصیحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چلیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں جو قابل قبول دین ہوگا وہ دین اسلام۔ تو چلیے میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرا موضوع کیا ہے؟ دین اور دین اسلام ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے بعد دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک عام تعریف اگر دین کی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ طریقہ، روش، انسان کی چال و چلن یا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ انسان کیسے زندگی گزارتا ہے، لوگوں سے اس کا ملنا جلنا کیسا ہے، کاروبار اس کا کیسا ہے، شادی بیاہ یا دیگر تقریبات جو ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو انسان کی زندگی میں ہیں، وہ طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، دین کی جمع ادیان ہے، بہت سارے دین اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، سب کا ایک الگ الگ طریقہ ہے۔ ہندو ہے تو اپنے طریقے سے کرے گا، جینزم مذہب ہے تو اپنے طریقے سے کرے گا، بدھسٹ ہے تو اپنے طریقے سے کرے گا، سکھ ہے تو اپنے طریقے سے کرے گا، عیسائی ہے تو اپنے طریقے سے زندگی گزارے گا، یہودی ہے تو اپنے طرح سے طریقے سے زندگی گزارے گا۔ یہ ان کا دین ہو گیا۔ اس طریقے کو دین کہا گیا۔ انسان سے جو اعمال صدور ہوتے ہیں، جو ادا ہوتے ہیں نا، اس کو دین سے تعبیر کیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ اخلاق ہے انسان کے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا دوستی کرنے سے پہلے تم یہ دیکھا کرو کہ وہ دوست کیسا ہے۔ دوست طرح طرح کے ہوتے ہیں، ایک عام طور پر صرف ملنا جلنا رہتا ہے، چائے پیے ساتھ میں نکل گئے۔ ایک ہوتے ہیں کاروبار کے، غیر مسلمات ان کے ساتھ رواداری جائز ہے، لیکن چند لوگ ہوتے ہیں جو گہرے دوست ہوتے ہیں۔ تو ایک انسان کو پہچاننے کے لیے اس کے دوست، اس کا جو گہرا دوست ہوتا ہے، اس کو دیکھیں گے تو انسان کی ہسٹری سامنے آ جائے گی۔ اور یہاں دوست کے طریقے کو، اس کے اعمال کو، ان کی زندگی گزارنے کی روش کو، چال چلن کو دین کہا گیا۔ اور وہ کیا ہے؟ اخلاق ہے انسان کے۔
اب آنکھ اللہ نے دیا ہے. اب دیکھیے تخلیق، اخلاق، مخلوق، خالق، ایک ہی الفاظ سے جڑے ہیں نا. تخلیق بولے تو پیدا کرنا، خالق پیدا کرنے والا، مخلوق کیا ہے؟ ہم سے، ہمارے اعضاء سے جو کام باہر نکلتے ہیں نا اس کو بولتے ہیں اخلاق. آنکھ کیسے دیکھا کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، زبان کیا بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، صحیح ہے کہ غلط ہے بولنا، دماغ صحیح سوچتے ہیں کہ نہیں، دل صحیح سمجھتے ہیں کہ نہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، کیا کیا وسوسے انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، ہاتھ کیا کرتے ہیں، پیر کیا کرتے ہیں. یہ اخلاق ہے. انہیں اخلاق کو دین سے تعبیر کیا گیا ہے. جو جس کا جیسا طریقہ ہوگا وہ اس کا ویسا دین ہوگا. اگر انسان کسی دین کو بھی نہیں مانتا ہے، اپنے طور طریقے سے زندگی گزارے گا تو اس کا اپنا دین ہوگا. اب حدیث میں کہا گیا نہیں اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اس کا اپنا ذاتی دین ہو سکتا ہے. میں اپنے طرح سے اٹھتا ہوں صبح میں، اپنے طرح سے صبح شام گزارتا ہوں، اپنے طرح سے سوتا ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، لینا دینا سب کچھ جو ہے اپنے طرف سے اپنے طریقے سے کرتا ہوں، تو یہ اپنا ذاتی دین ہو گیا. دیکھیے میرے بھائیو، مرنے کے بعد جو ہے نا قبر میں کتنے سوالات ہوتے ہیں بتائیے؟ 4 ہوتے ہیں. پہلا سوال کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارا رب کون ہے. دوسرا کیا ہے؟ دین کے بارے میں، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، منمانی زندگی گزارتے تھے کیا، کیسا ہے تمہارا پہننا، کیسا ہے تمہارے شباہت وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو. ہمارا پہنا اوڑھنا عورتوں کا ہو مردوں کا ہو سب پورا ویسٹرن کلچر جس کو بولتے ہیں نا، عیسائی ویسے ہوگا. بال جس انداز سے کٹاتے ہیں ہم بھی ویسے ہی کٹاتے ہیں، جس انداز سے کپڑے پہنتے ہیں ہم بھی پہنے کپڑے. عورتیں مردوں کے کپڑے پہن رہے ہیں، مرد جو ہے عورتوں کے کپڑے پہن رہے ہیں. تمدن میں ہنود، شادی بیاہ رسم رواجات سب دیکھو ہندوؤں کے جیسے ہمارے ہو گئے. یہ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ایسے زندگی گزاریں گے تو تھوڑی خبر میں ہمارے زبان سے نکلا کہ میرا دین اسلام تھا. دیکھیے میرے بھائی، پہلے دین کا مفہوم میں سمجھتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم آتے ہیں دین اسلام کے بارے میں. اب یہ جو انسان سے صدور ہونے والے ادا اخلاق جو ہے نا وہ کیسے ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے. اللہ نے ایک سسٹم نازل فرمایا، سسٹم آف لائف جس کو ہم بول سکتے ہیں. یہ جو آنکھ کا استعمال، ہاتھ کا استعمال، دماغ کا استعمال، دل کا استعمال، ہاتھ پیر کا استعمال، بولنے کا ہر چیز کا استعمال کہا اللہ نے یہ اسلام میں نے نازل کیا ہے، اس کے مطابق تمہارے اخلاق ہونے چاہیے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں اخلاق، مکمل اخلاق جو ہے لوگوں کے سامنے عملی طور پر دکھا کر کے مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اسلام بتاتا ہے، سکھاتا ہے دیکھو دیکھنا کیسا ہو، بولنا چلنا رہنا سہنا، صبح شام زندگی گزارنے کی، شادی بیاہ کی، جو کچھ زندگی میں انسان کے لیے ضروری ہے کرنا ضروری ہے وہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرو. ایک نظام ہے. کیوں اسلام کو اپنانا ہے بھائی؟ یہ تو سوال ہے نا. کیونکہ اسلام کی بے شمار خصوصیات ہیں، ان میں سے میں ایک دو یہاں پر ذکر کروں گا. دین اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. پیدائش سے لے کر کے مرنے تک یا مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ساری رہنمائی دین اسلام میں موجود ہے. دیگر ادیان میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. پیدا ہونے کے ساتھ کیا کرنا ہے،
بچہ ہو تو اسے کیسا بچوں کی تربیت کرنا، کیسے بڑھانا ہے. اچھا بھی اس کے بعد میں اسے شادی کیسے کرنا، شادی کے رسمیں وغیرہ سب. اچھا اس پر کیا کیا چیزیں لاگو ہوتی ہیں، ساری چیزیں اللہ نے بتایا. مرنے سے پہلے انسان کو کیسا رہنا چاہیے، کیا ہے، مرتا ہے تو اس پر کیا کیفیتیں نازل ہوتی ہیں، مرتے وقت میں انسان کو کیا کرنا ہے، مرنے کے بعد اس کے وارثین کو کیا کرنا ہے، یہ ساری تفصیلات دین اسلام میں موجود ہیں. اچھا دوسری خصوصیت، اسلام جو ہے سلام سے آیا ہے، سلامتی دینے والا. کس سے؟ نقصان سے، پریشانی سے، شر سے، عذاب سے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. آنکھ اللہ نے دیا ہے تو ایسے استعمال کرو جسے اللہ اس کے رسول نے کہا. آنکھ جو ہے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائے گی. زبان، انسان سے جو بھی صدور ہونے والے اعمال ہیں سارے بعین ہی اسلام کے مطابق اگر ہوں گے تو اس میں سلامتی ہے. دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے نقصان سے، عذاب سے انسان بچ سکتا ہے. اس کے علاوہ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سکون ملتا ہے. سکون بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیے انسانی جسم میں کتنے چیزیں ہیں، بعض لوگ بولتے ہیں 2، بعض بولتے ہیں کہ 3. ایک جسم ہے، ایک جان ہے، ایک روح. لیکن میرا ماننا ہے کہ 3 ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها ولم تمت فی منامها. انسان جب سو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کے روح کو مکمل طریقے سے نکال لیتا ہے. اب نکال لینے کے بعد میں آدمی ادھر سانس لے رہا ہے، آواز کر رہا ہے، کسی کو پیر مار رہا ہے، ادھر ادھر لیٹ رہا ہے، رو رہا ہے، حرکتیں کر رہا نہیں کر رہا، جان ہے کہ نہیں اس میں. تو بہرحال بتانے کا مطلب یہ ہے کہ روح بھی انسان کے جسم میں ہوتی ہے اور وہ دنیا کی چیز نہیں، آسمان سے آئی ہوئی ہے. اور انسان کا جسم جو ہے مٹی سے بنا ہوا دنیا کا ہے. یہ محلات سے، دولت سے، بیڈ روم اچھا بیڈ ہے، گاڑیاں اچھی سواری ہیں، سونے کرنے کے لیے آرام دہ چیزیں ہیں، تو یہ انسان کے جسم کو آرام دے سکتے ہیں لیکن سکون نہیں دے سکتے. روح آسمان سے آئی تو اللہ نے اس کا رزق بھی آسمانی سے رکھا ہے. دین اسلام ہے. سکون اگر حاصل کرنا ہے تو اسلام کو اپنائے. دیکھیے کیسے سکون مل جاتا ہے. دیکھیے ایسے دنیا میں ایسے بے شمار واقعات آپ دیکھیں، بڑے بڑے مالدار لوگ، بزنس ہو، ڈاکٹر ہو، کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا، سوسائڈ کر لیتے ہیں. دنیا کی کسی چیز میں اس کی کمی نہیں ہوتی، ہر چیز مہیا ان کے لیے. جوان ہیں، ہر چیز ان کے پاس ہے، خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ سکون نہیں. اسلام میں بڑا سکون ہے. تو اس کے علاوہ دین اسلام جو ہے فطرت ہے. اسے دین فطرت کہا جاتا ہے. فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. انسان کو کچھ بھی نہ دیا جائے، اکیلے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو رب کی بندگی ہی کرے گا. جیسے قص بن سعیدہ، ایسے بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ایسے بے شمار لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بعثت کے پہلے بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو باقاعدہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، بت پرستی سے، شرک سے روکا کرتے تھے. ایک اللہ کی عبادت کیسے، یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں یہ بات کرنا معلوم نہیں، اگر معلوم ہوتا تو یہ بات کر لیتا، لیکن شرک سے، کفر سے، ہر چیز سے رک جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں ایک امت بنا کر کے اٹھائے گا. تو میرے بھائیوں، بتانا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے اصل دین ہے، ہم اسی کو اپنانا ہے. اس کو اپنائیں گے تو مرنے کے بعد قبر میں بھی جب فرشتے سوال کریں گے تو ہم آسانی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا کہ میرا دین اسلام تھا. چند مثالوں کے ذریعے سے میں بات بتا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ ہمارا عملی طور پر بھی ہمیں ذرا وضاحت ہونی چاہیے نا. دیکھیے اسلام جو ہے، اگر میں اپنی زندگی کا
ہمارے معاشرے کا جائزہ لے کر کے بتاؤں تو دو چیزوں میں تقسیم کر کے میں بتا سکتا ہوں. یہ دو مثالیں دیتا ہوں. ساری زندگی کے متعلق ہم خود جو ہے فیصلہ کر سکتے ہیں, جائزہ لے سکتے ہیں. ایک ہے عبادات, غیر عبادات. عبادت حالانکہ ساری اسلام کے مطابق گزری ہوئی ساری زندگی اللہ کی بندگی عبادت ہی ہے, لیکن خصوصی طور پر نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, عمرہ, یہ چند چیزوں کو عبادت کی شکل دی گئی. تو چلیے ہم نمازیں کیسے پڑھتے ہیں؟ اپنی من مانی طریقے سے نماز پڑھیں گے, جب دل میں آیا تب پڑھ لیں گے. صبح میں کبھی پڑھے نہیں تو نہیں پڑھ لیے, ظہر اثر بھی چھوڑ دیے, کبھی مغرب میں پڑھے, کبھی عشاء کی نماز پڑھے. بھائی اپنا ذاتی دین ہو گیا نا. اللہ نے کیا کہا؟ 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے کہ نہیں؟ اپنا ذاتی دین ہو تو وہاں قیامت کے دن خبر میں ہے نا, سوال ہوگا تو جواب دیں گے کیا؟ اللہ توفیق نہیں دے گا. اچھا, نماز کے شرائط ہیں, ارکان ہیں, واجبات ہیں, سنتیں ہیں. سیدھے آ کر کے گڑبڑ نماز پڑھ کر کے سیدھے چلے جائیں گے تو نماز نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے اس کو نماز کا چون قرار دیا. وضو کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو وضو کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہوتا, سیدھا ہاتھ پیر منہ دھوتے ہیں, آ کر کے نماز پڑھتے ہیں. میرے بھائیو, ہاتھ پیر منہ دھونے کا نام وضو نہیں ہے, اس کا بھی طریقہ ہے. ایک پیارا واقعہ مجھے یاد آیا, سنن نسائی کا ہے, بڑا اچھا ہے, آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں. حضرت عاصم بن سفیان الثقفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھی پورے مل کر کے غزوہ سلاسل, جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا تھا, وہ جنگ میں شریک ہونے کے لیے گئے. وہاں جانے کے بعد جنگ جو ختم ہو چکی تھی. ہم کیا کہ ملک شام کے سرحد پر چند دن تک رکے, پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. تو ان کے پاس جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ رسول بیٹھے تھے. حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں نے آ کر کے کہا, اے ابو ایوب, میں نے سنا ہے کہ جو انسان 4 مسجدوں کو جا کر کے نماز ادا کرے, اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب دیکھیے ان کا مطلب کیا تھا معلوم کیا؟ میں جہاد میں چلا جاؤں گا تو اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اگر وہی موقع نہیں ملے تو کم سے کم یہ تو کر لیں گے نا. پوچھنے کا مطلب یہ تھا ان کا. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بھتیجے, میں آپ کو اس سے آسان طریقہ بتاتا ہوں. ابھی 4 مسجدیں کون سے ہیں؟ ایک کعبۃ اللہ, مدینہ کی مسجد نبوی ہے, ایک اقصی, مسجد الاقصی, اور ایک ہے قباء کی مسجد. تو وہاں جا کر کے نماز ادا کریں گے, اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے بھتیجے, میں آپ کو اس سے بھی آسان طریقہ بتاتا ہوں. کیا ہے؟ میں نے اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے سنا, من توضأ کما امر وصلى کما امر غفر له ما قدم من عمل. ایک روایت میں سند میں ایک آدمی ضعیف ہے, لیکن شواہد اور متابعات کی بنیاد پر محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا. کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من توضأ کما امر, وضو اس طرح سے کرے جس طرح سے میں نے وضو کرنے کا حکم دیا. وصلی کما امر, اور نماز پڑھنے کا جس طرح میں نے حکم دیا ہے اس طرح سے نماز پڑھیں گے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کتنی بڑی, دیکھیے وضو کا طریقہ ہے, طریقے کے مطابق وضو کریں گے, وضو ہوتا ہے. نماز کا بھی طریقہ ہے, ہو بہو ان کے واجبات, ارکان, شرائط سب کو کیا ہے سامنے رکھنا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیو, بے شمار عبادتیں, روزہ بھی ہے, حج ہے, عمرہ ہے, جتنے بھی عبادتیں ہیں نا دین اسلام میں طریقے ذکر کیے گئے ہیں. ان کو ہو بہو کتاب و سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اپنے طرف سے من مانی اگر کریں گے تو دین اسلام نہیں, وہ اپنے ذاتی دین بن جائے گا. اسی طرح سے غیر عبادتیں اگر جس کو بولیں گے, اب جیسے عقیقہ ہے, عقیقہ کیسے کریں گے؟
عقیقہ تو سیدھی سیدھی بات تھی، ایک جانور ہے، دو جانور لیتے ہیں، بکرا ہے بکری ہے، لے ذبح کر دیے، چاہے تو پورا کھانا پورا گوشت پہ کھا لو، یعنی تو بانٹ دو، آدھا کھاؤ آدھا بانٹو، شریعت نے اسے کوئی مقرر نہیں کیا۔ اتنی سیدھا سادہ جو ہے دینی تعلیمات تھی، ہم نے اس کو ایڈیشنل ایکسٹرا بہت ساری چیزیں ایڈ کر لی۔ بھئی عقیقے کی دعوت ہے، اب کیا کریں گے، دور دور سے رشتے دار آئیں گے، اب کھانا بنانا پڑے، اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صرف کھانا دعوت ہی نہیں ہوتی، عقیقہ ہے تو ساتھ میں بچوں کے لیے کپڑے لانا، سونے کی انگوٹھی ہے، لڑکے ہیں تو ایسا بہت سارے چین وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے معاشرے میں۔ اسی طرح سے شادی بیاہ ہیں، دین اسلام میں بہت سیدھی سادی شادیاں کرنے کا حکم ہے۔ بہت سارے واقعات آپ سنے بھی ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسول کو کیا کہا، مختصر بتا رہا ہوں میں، گھر میں کچھ ہے تو لے کے آؤ بھائی، مہر کے طور پر ادا کرنا ہے۔ کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، ایک چادر میں کام کرتا ہوں، آپ کو دے دیتا ہوں، آپ ان کو مہر میں دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے بندے، اللہ کے بندے، یہ چادر اگر تو دو حصے کرے گا اسے تو تیرا بدن بھی نہیں ڈھکے گا، پھر بیوی کا بھی نہیں ڈھکے گا۔ ایک کام کر، قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ کہا کہ ہاں یاد ہیں، جہاں میں اس کے عوض تیرا نکاح کر دیا، تو اپنے بیوی کو یہ صورتیں یاد کرانا۔ دیکھ کتنی سیدھے سادے نکاح کی تعلیمات اللہ کے نبی نے دی تھی۔ آج ہم نے بہت ساری چیزوں کو دین میں ایڈ کر لیا، بڑے لمبے بلانا کھانا، شادی سے پہلے بہت سارے رسمیں ادا کی جاتی ہیں۔ یہ اسلام دین ہے کیا؟ اسلام دین ہے؟ ہم مسلمان ہو، اچھا یہ بھی ایسے بہت سارے تجارت میں لین دین کے معاملات میں دیکھیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من غش فلیس منا، کہا دھوکہ دہی، جھوٹ، گالی گلوچ، ساری چیزیں ہمارے دین موجود ہیں۔ یہ اسلام دین نہیں ہے۔ دھوکہ مسلمان نہیں دے سکتا، اور جو دھوکہ دیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان نہیں ہونے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، روش نہیں ہے۔ تو بھائی انتقال کے موقع، انتقال ہونے کے بعد دیکھیے دین اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے، آنکھیں بند کرنا، ہاتھ پر وغیرہ سیدھے کر لینے کا، پھر اس کے بعد میں نہلانا ہے، کفنانا ہے، جنازے کی نماز ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد دفنانا ہے۔ اچھا بات ہے، بتا دیتا ہوں، قبرستان میں جیسے ہی دفناتے نا، مٹی جیسے ہی گرنے لگ جاتی ہے، سارے لوگ نکل کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں کا ماحول تو دیکھا نہیں، میں اپنے جگہ بھی دیکھا ہوں اور لوگوں کو آگاہ بھی کیا، جیسے ہی دفنا دینا نکل شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اس موقع پر میت کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، ابھی وہ بندہ پوچھا جانے والا ہے، اس کی ثابت قدمی کے لیے تم دعا کرو۔ اب ہم آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، اس لیے آتی نا۔ یہ سمجھ کے آئیں گے تو ثواب نہیں ملتا ہے۔ یہ سمجھ کے آنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یہ میرے دوست کا، رشتہ دار کا، پڑوسی کا حق ہے، آنا ہے، سمجھ کے آنا ہے، اور یہاں پر آ کر کے میت کے لیے دعا کرنا کھڑے ہو کر کے۔ تو بہرحال چند میں نے مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا دین اور دین اسلام میں کتنا فرق ہے۔ دین انسان کا ذاتی دین بھی ہے، کسی دین کو انسان اپنا رہا ہے، یا دین اسلام کو اپنے طرف سے، اپنے مطلب سے انسان جو اپناتا ہے تو یہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں دین اسلام، دین جو پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام دین کو نہیں اپناتا ہرگز اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو چند باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے اٹھنے کو قبول فرمائے۔ آپ لوگوں نے مجھے کہنے کا موقع دیا، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔